انجینئر علی مرزا قرآن اور حدیث سے جواب دیتے ہیں، لیکن علماء سے جب سوال پوچھا جائے تو وہ قرآن و حدیث کے بجائے بس باتیں کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کی بات کا جواب دینے انجینئر صاحب کی بات کا جواب نہیں دیتے جو وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے، اور بس سرسری سا جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے۔ ابھی تک انجینئر صاحب کی اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ انہوں نے رکھا کہ دیوبندیوں کے عالم اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ دیکھیں، اس پر پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ علماء انجینئر صاحب کو سننے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ اس پر ایک 6-7 منٹ کی گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو کے جواب میں جو کمنٹس آئے تھے بڑے خطرناک قسم کے کمنٹس تھے وہ۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو ریکارڈ کی گئی جس میں ان تمام لوگوں سے گفتگو ہوئی کہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، جس طرح سے بات کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے نا، اس طرح سے بات کی جائے تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، جواب دینے کا بھی مزہ آتا ہے، کسی کا سوال سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن جو گالم گلوچ ہوتی ہے اور جو الزامات ہوتے ہیں اور جو جملے بازی ہوتی ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا، جہالت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں نا کہ جب جاہل جو ہیں ان کو بس سلام کریں اور اپنی راہ پکڑ لیں۔ جواب علم کا ہوتا ہے، جہالت کا نہیں ہوتا۔ تو اگر گفتگو کسی جاہلانہ طریقے سے کی جائے گی، جو کہ اکثر کی جاتی ہے، تو اس کا تو جواب دینے میں وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ البتہ کوئی علمی بات ہو، پتہ لگے کہ واقعتاً یہ کوئی علمی ریسرچ ہے اور کوئی علمی تحقیق ہے، تو اس کا پھر جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ تو پھر یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، علماء کے پاس ہر بات کے الحمدللہ جوابات ہوتے ہیں، اور علماء نے دیے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ دیے نہیں، لیکن اب آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا بھی اس بات کا جواب دیں۔ کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفتی صاحب نے جو ہے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا۔ اب اس جواب کا جواب آنا چاہیے، اس جواب پر ٹھٹھے بازی نہیں ہونی چاہیے، اس جواب پر تنقید گالم گلوچ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی دیکھو بھئی یہ تو بس پھر وہی بات کر دی انہوں نے، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ تو یاد رکھیں کہ جب جواب دیا جاتا ہے تو اگر اس میں کوئی ایسا شرعی نقطہ نظر ہے تو اس میں تو قرآن کی آیات کو کوٹ بھی کر دیا جاتا ہے یا سنا بھی دیا جاتا ہے پڑھ کر، حدیث بھی اس کو کوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی کتاب کو مینشن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایسی گفتگو ہے جو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو اس گفتگو کا جواب جو ہے وہ قرآن و حدیث سے کیسے دیا جائے، حوالوں سے کیسے دیا جائے، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا۔ تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ جب جواب آ جائے تو اس جواب کو حوصلے سے سنا کریں اور برداشت کیا کریں اور تمیز کے ساتھ گفتگو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کے جوابات بھی علماء نے دیے، اور یہ جو مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، یہ مسئلہ کوئی ابھی سے انجینئر صاحب نے نہیں چھیڑا، یہ 2-3 سال پہلے انہوں نے چھیڑا تھا، اور 2-3 سال میں کئی علماء اس مسئلے کا جواب دے چکے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا، آپ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ البتہ سوال کا جواب جب دیا جاتا ہے تو سنجیدہ لوگوں کو چاہیے
کہ وہ ذرا غور کریں، وہ ذرا فکر کریں، وہ ذرا دیکھیں کہ بھئی جواب دینے والے نے کن پوائنٹس کو اٹھایا ہے، ان نکات پر غور کیا جائے اور پھر ان کو دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ جواب ان کے سوال پر وزنی ہو رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا، اچھا میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں کہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے لوگ جو ایک تو علماء سے دور ہیں، جو یونیورسٹیز کالجز میں ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہی لوگ ہیں، یا جن کو خود جو ہے نا وہ کتب بینی کا شوق ہوتا ہے کہ وہ خود سے کتابیں پڑھ کر جو ہے نا وہ عالم بن جائیں، خود سے کتابیں پڑھ کر جو ہے ان کے پاس علم آ جائے، تو وہ پھر ان وارداتوں میں، ان شکنجوں میں پھنس جاتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا نے کیا کیا ہے آج تک، یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، دیوبندیوں کے بابوں نے، یعنی ان کے ہاں یہ ٹرم ہوتی ہے نا، علماء کو وہ بابے کہتے ہیں، دیوبندیوں کے بابوں نے بریلویوں کے خلاف یہ بات کی، بریلویوں کے بابوں نے دیوبندیوں کے خلاف یہ بات کی، اہل حدیث کے بابوں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کے خلاف یہ بات کی۔ اچھا وہ بات وہ لیتے کہاں سے ہیں؟ وہ کوئی ان کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، اپنی ریسرچ نہیں ہوتی۔ جو کام علمی طور پر، الزامی طور پر دیوبندی حضرات نے بریلویوں کے لیے کیا، جو بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف کیا، جو اہل حدیث کے خلاف کیا، جو اہل حدیث نے بریلوی دیوبندیوں کے خلاف کیا، اب ان کتابوں میں سے جو ان کی جن کتابوں میں یہ باتیں لکھی جا چکی ہیں، یہ اعتراضات لکھے اور ان اعتراضات کے جوابات بھی لکھے جا چکے ہیں، ان کتابوں سے وہ بات اٹھا کر اور پھر اس بات کو پبلک کے سامنے کر دینا، یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا، ان کے بابوں نے یہ لکھا جی، یہ ان کے بڑے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا، البتہ جواب دیے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ علماء جو ہے وہ اس بات کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اپنے ممبروں محراب سے، کوئی کر دے ایک دو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر عمومی مزاج جو علماء کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کو ممبر و محراب سے بیان کرنے کا کوئی علمی اور اعتقادی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن سے عوام کی اصلاح ہو اور جن سے جو ہے وہ عوام کی علمی اور ایمانی اور اعتقادی ترقی ہو۔ ایسی باتوں کو پھر علماء بیان نہیں کرتے کہ جن سے اختلاف مزید بڑھے اور لوگ الجھنوں کا شکار ہوں۔ تو انجینئر صاحب کا جو طریقہ واردات ہے نا، جو انہوں نے اپنے فالوورز کو متاثر کیا ہے، وہ انہی باتوں سے کیا ہے۔ یہی باتیں ہم اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بس یہ کام کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، کوئی اپنی کتاب تو نہیں ہے، کوئی انہوں نے اپنی کوئی ان پر کوئی کتاب کہیں غار میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ نکال کے لے آئے اور اس کتاب سے پڑھ پڑھ کر یہ سنایا جا رہے ہیں۔ کتاب بھی ان علماء کی ہوگی اور اعتراض بھی ان علماء کا ہوگا، عجیب بات نہیں ہے۔ اور پھر چیلنج ان کو دوبارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت تک اس کا جواب دیں۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ علماء نے جو انجینئر صاحب سے سوالات کیے ہیں، انجینئر صاحب قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس لیے جب جواب آتا ہے تو ذرا اس کو تھوڑا سا علمی سرکل میں ذرا بیٹھ کر دیکھا کریں کہ یہ کسی عالم دین نے، مفتی صاحب نے جواب دیا ہے انجینئر صاحب کی بات کا، تو اس کے پوائنٹس پر ذرا غور کیا کریں۔ بس کسی بھی عالم کو انجینئر صاحب کا نام لیتے ہوئے سن لے تو فوراً ان کے سینے پہ چڑھ دوڑتے اور پتہ نہیں کیا جی باب ترشائی کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں، جملے، بس ان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی کہ دیوبندیوں کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے نام کا اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تکفیر نہیں کرتا، میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ ان کا موقف ہے. البتہ وہ دبے لفظوں میں چھپے لفظوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں جو علماء کو سمجھ میں آتا ہے. وہ سامنے بیٹھے ہوئے بیچارے فزکس انگلش پڑھنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی کو سمجھ میں آئے گا نا جو قرآن و حدیث کے علوم سے آشنا ہے، جس کو پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ، یہ جو چور ہے، یہ جو ڈاکو ہے، یہ واردات کہاں سے ڈال رہے ہیں. ان کو ہی پتا، چوکیداروں کو پتا ہوتا ہے نا، چوکیدار ہی کو پتا ہوگا. وہ چوکیدار کے اندر اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈاکو ہے یا نہیں ہے، چور ہے یا نہیں ہے. تو وہ علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں، کس راستے سے سوراخ کر کے کہاں پر گھسنا چاہ رہا ہے. عام بندہ تھوڑی سمجھے. وہ تو کہتے نہیں واقعی یہ تو بہت زبردست، آج تک ہم نے کسی عالم سے یہ بات سنی نہیں تھی، انجینئر صاحب نے بتا دی. بھئی ان باتوں کے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے علماء نہیں بتاتے. اور جو کرتے تھے علماء ان کو بھی منع کرتے تھے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تمام مسائل ایسے ہیں جو حل ہو چکے ہیں، جن کی فائلیں لپیٹ کر رکھ دی گئی. اب ان کو دوبارہ سے کھول کر پھر دوبارہ پبلک کے سامنے ویڈیو میں رکھ دینا کہ دیکھو جی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، اب ان باتوں کا مجھے جواب دو. قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو یہ جو انجینئر صاحب نے الزام لگایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. مجھے انجینئر صاحب یہ جواب دیں یا ان کے فالوورز ان تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ وہ اپنی اکیڈمی میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے، سوال کرنے کی اجازت تو ان کے ہاں ہے نہیں ہے. اور جو ہے وہ دعویٰ کر کے کہ بھی آؤ میرے سے بات کرو، اور پھر جب کوئی جاتا ہے تو پھر اپنا دروازے کو تالا لگا کر بھاگ جاتے ہیں. تو آپ یہ سوال پہنچا دیں ان تک کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے والا شخص وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس سوال کا جواب آپ انجینئر صاحب سے ہمیں لے کر دیں. ہم تو اس چیز کے چونکہ دعوے دار ہی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھوایا. جب کلمہ نہیں پڑھوایا تو ہم کوئی حکم ان پر کفر کا تو لگا ہی نہیں سکتے. ہم تو اس چیز کے مدعی ہیں. آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ کلمہ پڑھوایا ہے. انجینئر صاحب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ اپنے مرید سے پڑھوایا ہے. تو پھر انجینئر صاحب اس بات کا جواب دیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انجینئر صاحب کے نزدیک کافر ہیں یا مسلمان ہیں. میرا خیال ہے قیامت تک اس کا جواب نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں، تو پھر ان کا جو وہ کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، تو وہ ان کا پھر موقف کہاں جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو پھر ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر آپ اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف یہی تو ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے اپنے جو ہے وہ مریدوں سے، اپنے لوگوں سے، اور اس کے ہاں یہ بھی ہے کہ جو اس کے نام کا کلمہ نہیں پڑھ رہا سارے کافر ہیں. یہی اختلاف تو ہمارا قادیانیوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے نا کہ وہ اپنا کلمہ جاری کرے گا. تو جو اس کے کلمے کو پڑھے گا اس کا حکم کیا ہے، اور جو وہ کلمہ پڑھوائے گا اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو کافر ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اس کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. تو یہ تمام جو انجینئر صاحب کے فالوورز ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ یہ سوال خود جا کر پڑھیں وہاں پر، اور ان سے پوچھیں
کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اچھا، ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، نظریاتی اصولی اختلافات ہیں. ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا تو آپ یوٹیوب پر ان کا 28 منٹ کا ایک کلپ موجود ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کا جواب. آپ جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو سن لیں کہ وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں. بھائی، ایک بندہ ہے جس نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ کوئی چھوٹا عالم ہوگا؟ اس کا علم کوئی جو ہے وہ کسی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب کی طرح کا ہوگا؟ 1400 کتابیں لکھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا. اتنے بڑے شخص پر اعتراض کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی بھی کوئی وقت اور حیثیت ہونی چاہیے نا. اگر آپ کی وہ وقت اور حیثیت نہیں ہے تو کم از کم اپنے فالوورز کو تو بتائیں نا کہ میں جس شخص پر اعتراض کر رہا ہوں اس کا علمی مرتبہ کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کو بتائیں. وہ بھی آپ اس پہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور پھر ایک اتنے بڑے عالم کے خلاف اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا الزام اس پر کہ جس سے ایک عام آدمی اتنا متنفر ہو جائے کہ بھئی دیکھو جی، اتنے بڑے عالم ہو کر اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے چلے گئے. یہ بددیانتی نہیں چلے گی. آپ کو ہر بات کا صحیح جواب دینا پڑے گا. اور یہ فالوور جتنے بھی ہیں، یہ بھی آپ ان سے سوال کریں نا. اگر آپ اتنے جو ہے نا وہ علمی کتابی ہو گئے ہیں تو یہ علمی کتابی سوال ہی آپ ان سے کریں جا کر. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بھی شخصیت پرستی میں اندھے ہو چکے ہیں، اور اس شخصیت پرستی کی چادر اوڑھ کر آپ ہر کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے کا ارادہ کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ معتدل ہیں، آپ حقیقت پسند ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، تو ایک سوال آپ ان سے یہ بھی کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں چونکہ ایک خانقاہی نظام تھا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اور ایک تزکیہ اور اصلاح کا ایک وہ ان کا ایک ماحول تھا. بہت سارے لوگ ان کے ہاں جاتے تھے، بڑے بڑے حضرات ان کے مریدین میں شامل ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید، اس نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن جب میں کہنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ تو میری زبان پر محمد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ میری زبان پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. یہ اس نے خواب دیکھا ہے. ایک بار پھر سنیں، یہ اس نے خواب دیکھا ہے. خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہے. خواب انسان کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کسی طرح کا بھی دیکھ سکتا ہے. اصل ہے خواب کی تعبیر، کہ جو چیز خواب میں دیکھی ہے اس کی تعبیر کیا ہے. انسان ہر طرح کا خواب دیکھتا ہے نا. مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ سونے کا کام کرتا ہے، وہ خواب میں یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں کل سڑک پہ بیٹھ کے آلو بیچ رہا ہوں. تو اب اس سے وہ آلو بیچنے والا تو نہیں ہو گیا نا، خواب دیکھا ہے اس نے. خواب کا حکم جاگنے کے بعد اس کی تعبیر کے لحاظ سے ہوگا. تو ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں ایک شخص کا مرید ہوں، وہ میرے جو ہے وہ رہنما ہیں، ان کی باتوں سے میرے دل کی اصلاح ہوتی ہے. اس شخص کے بارے میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کلمہ پڑھتے وقت اس کا نام محمد کی جگہ اس کا نام آ رہا ہے. تو اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا خواب ہے. اب ظاہر بات ہے پریشانی ہے تو اب پوچھنا بھی حضرت سے ہے. تو حضرت سے جب اس نے پوچھا، جا کر بیان کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ نکل جاتا ہے زبان سے. تو حضرت نے جواب دیا
کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، یہ آپ جس کے ہاتھ پر بیعت آپ نے کی ہے، جس کو آپ اپنا پیر مانتے ہیں، یہ اس کے متبع سنت ہونے کی دلیل ہے. یعنی آپ جس پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے آپ نے بیعت کی ہے، جس سے آپ نے اصلاح کروا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو خواب دکھایا ہے کہ آپ صحیح شخص تک پہنچ گئے ہیں. اور آپ کے جو پیر ہیں حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ متبع سنت ہیں، وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں. حضرت نے یہ ان کو تعبیر بتا دی. اچھا، اب حضرت کے اور بھی تو مرید ہے نا وہاں پر. اگر حضرت نے اس کو کلمہ پڑھوایا ہوتا تو پھر اور جو مرید ہیں ان کو بھی تو کلمہ پڑھواتے. سارے مریدین میں سے ایک بندے کی بات یہاں پر پہنچی ہے. تو یہ ایک رسالہ ہے الامداد. اس رسالے کے اندر یہ ساری کارگزاری چھاپی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. تو حضرت نے اس کو جواب دے دیا. ابھی یہ خواب ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ بھی آپ نے ٹھیک دیکھا ہے، آپ کو اب یہی کلمہ پڑھنا ہے اور یہ کلمہ برحق ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی بن کر آ گیا ہوں. یہ کوئی بات انہوں نے تو نہیں کی. انہوں نے تو خواب کی تعبیر بتا دی کہ خواب دیکھا آپ نے، اس کی تعبیر یہ ہے. دیکھیں احادیث میں ہمیں کئی ایسی باتیں ملتی ہیں. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ جسم کے ٹکڑے وہ کٹ کٹ کر ان کی جھولی میں گر رہے ہیں. حضرت ام فضل نے خواب دیکھا. تو اب یہ بھی خواب دیکھا، پریشان ہو گئی کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور وہ ٹکڑے میری گود میں آ کر گر رہے ہیں. تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنا خواب عرض کیا، رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا آپ نے اچھا خواب دیکھا، آپ نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا. اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں اور اس بیٹے کو آپ بھی اپنی گود میں کھلائیں گی. خواب کیا دیکھا ہے اور تعبیر کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ خواب دیکھنے میں پابندی نہیں ہے نا، اختیار میں نہیں ہے. خواب تو بس آنا ہے اور وہ کسی طرح کا بھی آ سکتا ہے. جیسے اس کو آ گیا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، لہٰذا آپ نے تعبیر بتا دی. اب اگر یہ کہا جاتا کہ جی تم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ گوشت کے ٹکڑے تم نے دیکھے تمہاری جھولی میں گر رہے ہیں، نعوذ باللہ تم رسول اللہ کی گستاخ ہو، یہ ہے، استغفر اللہ، یہ حکم لگا دیا جاتا تو کیا؟ نہیں، خواب ہے اس کی تعبیر کر دی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خواب میں کوئی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن تعبیر ان کی کچھ اور ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. تو بھئی خواب کی حقیقت اور خواب کی تعبیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کسی بھی شخص کے مسلمان یا کافر ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا تو اس نے جب یہ اپنا خواب سنایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ استغفار کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس پہ ایک بزرگ شخصیت ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو وہ یہ کہتے کہ جی دیکھیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا نا کہ خواب ہے، اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو توبہ استغفار پر لگانے کے بجائے میں اس کو اس کی تعبیر بتاؤں تاکہ یہ خواب پھر دوبارہ اس کو آئے نا، اس کا دل مطمئن ہو جائے. جب اس کا دل مطمئن ہو جائے گا پھر وہ اس کو خواب ایسا آئے گا ہی نہیں. اور اگر اس کو تشویش میں ڈال دوں گا تو پھر وہ بار بار پھر اس سے اوپر کے خواب دیکھے گا، پھر ان خوابوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اب انجینئر صاحب نے یہ ساری باتیں چھپا لی اور صرف وہ ایک ٹکڑا دکھا دیا کہ دیکھیں جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے.
بھائی انہوں نے نہیں پڑھوایا تھا، بلکہ ان کے مرید کو کیا خواب آیا تھا. حضرت نے اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ خواب میں میرا کلمہ پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان آرڈر پر خواب نہیں لا سکتا. میں کسی کو کہوں کہ بھی آج رات آپ نے خواب میں میرے بارے میں یہ دیکھ لیں، تو کبھی وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں. لہذا یہ بالکل ایک بہت بڑا الزام ہے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ نعرہ لگوا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے، تو آپ کے پاس کون سی ایسا کوئی جو ہے نا وہ معجزہ آ گیا ہے کہ آپ کس بیس پر آپ یہ بات کرتے ہیں؟ تو آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین بھی ہے؟ تو محمد علی جناح جو تھے، جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس میرے ساتھ میرے معاونت کرنے والا ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر بر صغیر کے علماء کا علم اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس عالم دین کے علم کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس عالم دین کا علم زیادہ وزنی ہوگا. اور وہ عالم دین کون تھے جن کے بارے میں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی. قائد اعظم ان سے قائد اعظم کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. تو قائد اعظم ساتھ ہیں جس کے، اور شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں میں جھنڈے دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں. یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اتنی بڑی شخصیت کا تعارف کروانے کے بجائے اور اس کے علم کو اور اس کے کام کو نوجوانوں کے سامنے اچھی طرح سے پیش کرنے کے بجائے تاکہ ہمارے نوجوان طبقہ اس عالم کو سمجھے، پڑھے، اپنی اصلاح کرے، اس کے خلاف اتنی بڑی ہرزہ سرائی کر کے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے والی بات، اس سے بچیں، توبہ استغفار کریں. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اس کا جواب یہی بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.